بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ سرزمین مصر کا ہے۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائیں کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی میٹنگ رکھی اور اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا۔ جب تینوں بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کی اچھے گھرانوں میں شادی بھی کر دی ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری طاقت جواب دے چکی ہے۔ میں تجارت کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا، میں کاروبار کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم تینوں بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ تم لوگ تھوڑی بہت اگر ہم پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے سارے مال کو تم تینوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے، کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں۔ تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تینوں بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے۔ پھر تینوں بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے، بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے۔ شاد و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے 2 مہینے میں 1-2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس جائیداد کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطین تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، یعنی ان کو بالکل پتہ نہ چلنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ باتیں صیغہ راز ہی میں رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست یکے بعد دیگرے اس کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور ان تینوں سے یہ باتیں کہیں کہ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر
कोई कदम नहीं उठाता था। लेन देन हो या खरीदो फरोख्त या रोजमर्रा का कोई भी उलझा हुआ मामला, मैं ही उसका मुशीर खास हुआ करता था। तुम्हारे बाप ने बहुत अरसा पहले मेरे पास अपने माल का एक भारी हिस्सा बतौर अमानत रखवाया हुआ है। उस माल का अगर तखमीना लगाया जाए तो ये उसकी जमा पूंजी के 1/3 से कम नहीं होगा। खुद मेरे पास इतना ज्यादा माल है कि मैं उसकी हिफाजत से आजिज हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को उसकी रखी हुई अमानत वापस कर दूं। आखिर कब तक मैं ये दर्द अपने सर लिए रहूंगा? और हाँ, मैं ये अमानत तने तनहा वापस करना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि कल सुबह ही सुबह तुम अपने दोनों भाइयों के साथ अपने वालिद के पास आ जाओ, ताकि मैं तुम सब भाइयों की मौजूदगी में तुम्हारे वालिद को उसकी अमानत वापस कर दूं। यहाँ एक खास बात तुमसे ये कहना चाहूंगा कि चूंकि अब तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं और उन्हें इस माल और जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो शायद ये अमानत तुम भाइयों में से किसी एक के नाम करने वाले हैं। तुम में से जो उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेगा वही उस माल का हकदार होगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये राज बता दिया कि तुम अपने वालिद की खिदमत में लग जाओ। मैंने तुम्हारे वालिद से तुम्हारे लिए तारीफी कलेमात सुने हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वालिद ये सारा माल तुम्हें ही दे जाएंगे और तुम माला माल हो जाओगे। और हाँ, मैंने जो बातें तुमसे बयान की हैं, इसके बारे में अपने दूसरे दोनों भाइयों को बिल्कुल भनक ना पड़ने देना, उनको पता ना चलने देना। मुबादा वही इस माल के हकदार बन बैठे। बूढ़े बाप के इस जिगरी दोस्त ने ये बातें उसके तीनों बेटों में से हर एक के पास अलग अलग जाकर कही और तीनों को खूब सब्ज बाग दिखलाए। सुबह हुई, तीनों बेटे वक्त से पहले ही अपने वालिद के पास पहुंच चुके थे। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद को खुश करने की गरज से, अपने वालिद को खुश करने के इरादे से सबसे पहले उसके पास पहुंचे। बाप का जिगरी दोस्त भी वक्त पर पहुंच गया। वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि वही बेटे जो कई कई महीनों तक अपने बूढ़े बाप की मिजाज पुरसी के लिए नहीं आते थे, आज माल के लालच में, दौलत के लालच में वक्त से पहले ही बाप के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। उसके साथ 2 जवान आदमी भी थे जिन्होंने एक बड़ा संदूक उठा रखा था। संदूक एक बड़ा और मजबूत ताला लगाकर बंद किया हुआ था। बूढ़े के जिगरी साथी ने संदूक को तीनों बेटों के सामने उनके बाप को वापस करते हुए कहा, चूंकि आपने ये दौलत मेरे पास बतौर अमानत रखवाई थी, मैं अब आपकी रखी हुई अमानत की मजीद हिफाजत करने से कासिर हूँ। मैं इसकी मजीद हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने बेटों के सामने अपनी ही अमानत वापस ले लें। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी को तन्हाई में ले जाकर पूछा, भाई, इस संदूक के अंदर आखिर तुमने क्या छुपा रखा है? उसने बतलाया कि यह महज मेरी तदबीर है जिसे मैंने अपनाया है, और हाँ, तुम अपने बेटों के सामने इस बारे में कुछ मत कहना। फिर वो दोनों वापस आए। अब बूढ़े का साथी उसके बेटों से इस तरह मुखातब हुआ, आज मैं तुम्हारे वालिद की रखी हुई अमानत तुम्हारे सामने वापस कर रहा हूँ। अब इस अमानत का बोझ मेरे सर से खत्म हो गया। तुम लोग इस बात पर गवाह रहो, आज के बाद मुझ पर इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। ये कहकर उसने बेटों के सामने बूढ़े बाप को संदूक की चाबी दे दी। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी से कहा, दोस्त, वाकई तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया, अमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्त बोला, आपने पूरी जिंदगी में खैर व भलाई ही का काम किया है और मुझे मालूम है कि आप ये माल भी अपनी जायदाद की तरह
اپنے ان بچوں ہی میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں وصیت کر دیں یا سب کو عنایت کر دیں، یا بعد میں جسے چاہیں اسے اس کا مختار کل بنا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور اس سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی اس صندوق کا حقدار بنے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صندوق تم میں سے کس بیٹے کو دوں، البتہ کچھ دنوں کے بعد اسی صندوق کے اندر میں ایک وصیت اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہوں گا۔ میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ اسے کھولنا اور اندر سے جس کے نام وصیت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال بھی ان کے مابین، ان کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا تھا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان تینوں میں سے ہر بیٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کے اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے۔ بس اب کیا تھا، تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ مال کے لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی باپ 2 مہینوں تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے، کس کے حصے میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی قفل کھولیے، اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دینار اور سونے چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھرے پڑے ہیں۔ انہیں سخت حیرت ہو رہی تھی، سخت تعجب ہو رہا تھا۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے
जिन्होंने वालिद के हुकूक अदा करने के लिए अपना फर्ज नहीं निभाया बल्कि माल के लालच में अपने वालिद की खिदमत की। तीनों भाइयों के सर शर्म से झुक गए। उनके चेहरों पर जिल्लत और रुसवाई की धूल उड़ रही थी। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और खुद अपने वजूद से नदामत और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये उनके वालिद का काम नहीं बल्कि उनके जिगरी दोस्त की एक चाल थी। बाप के जिगरी दोस्त ने कहना शुरू किया, हाँ, इसका नाम तदबीर है। ये मेरा काम था, मैंने ही ये चाल चली थी। तुम्हारे बूढ़े वालिद ने, तुम्हारे बूढ़े बाप ने मुझसे तुम्हारे बारे में शिकवा किया था कि तुम लोगों ने उसकी जायदाद से हिस्सा वसूल करने के बाद उसे भुला दिया और उसके हुकूक यकसर फरामोश कर बैठे। चुनाचे मैंने ये तदबीर इख्तियार की ताकि मेरे दोस्त की खिदमत हो सके और तुम माल के लालच ही में सही अपने वालिद की, अपने बाप की खिदमत करो। अपने वालिद के दोस्त की बातें सुनकर तीनों भाइयों को बेहद पशेमानी हुई, बहुत अफसोस हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने अपने वालिद की खिदमत में बड़ी कोताही की है। इसके बाद उन्हें जिंदगी भर ये एहसास खाता रहा कि उन्होंने अपने वालिद की खिदमत का फर्ज क्यों फरामोश कर दिया था।